آج چونکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم سعادتوں سے، عظیم رحمتوں سے، عظیم شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو جنتی نوجوانوں کے والد گرامی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کی پشت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منتخب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہوئی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے۔ پھر جب میں نے وہ 1000 باب سیکھ لیے، ہر باب سے میں نے مزید 1000 باب نکالے۔ اتنا علم میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے صرف آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، سلونی عما شئتم، تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف کا ظاہر بھی عطا فرمایا ہے اور اس کا باطن بھی عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی یا زمین پر نازل ہوئی، کس انداز سے نازل ہوئی، اس کا ظاہری ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کا باطنی ترجمہ کیا بنتا ہے، اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے وہ سارے علوم مجھے عطا فرما دیے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے 70 اونٹ بھر سکتا ہوں۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ بہت جنگجو ہیں۔ آپ جس بھی خیبر کا چاہے وہ غزوہ ہو، چاہے کوئی بھی غزوہ ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فتح عطا فرمائی، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو آپ کے صدقے سے فتح عطا فرماتا۔ آپ کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ آپ فاتح خیبر ہیں، لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی مفسرین نے لکھا، بعض علماء محدثین نے بھی لکھا کہ آپ فاتح غزوہ بدر بھی ہیں۔ اب یہ نئی بات سننے کو مل رہی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور ان 70 میں سے تقریباً 35 کافر اکیلے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیے ہیں۔ اتنی اعلیٰ شان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 10,000 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کو یاد کرنا عبادت ہے۔ یعنی کہ آپ کو یاد کرنا بھی عبادت، آپ کو دیکھنا بھی عبادت، آپ کے حوالے سے سوچنا بھی عبادت، آپ کے حوالے سے غور و فکر کرنا بھی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شان آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن یہاں علماء ایک بات نقل کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال مثل عیسیٰ علیہ السلام کے ہے، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، اسی طرح تمہارے بارے میں بھی 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 لوگ کس طرح گمراہ ہوئے، کس طرح ہلاک ہوئے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے مخالفت کی اور انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ماننے والے تھے عیسائی، انہوں نے فرط محبت میں آ کر آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ وہ بھی راہ سے ہٹ گئے اور وہ بھی ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلے وہ جو مجھ سے بغض رکھیں گے، جس طرح کے خارجی ہیں، ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا، آپ کو وہ تلوار کے ساتھ شہید کیا۔ 17 یا 19 رمضان کو آپ کو نیزہ لگا تھا، 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہوئے۔ یعنی وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کا شمار خارجیوں کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہلاکت کی طرف چلے گئے، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے مجھ سے محبت کے اندر افراد کر دیں گے، بہت زیادہ مجھے بڑھا دیں گے۔ آج کل آپ کے سامنے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے کلمے کے اندر ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل کر رکھا ہے۔ اسی طرح بعض عقائد ان کے ایسے بھی ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں معاذ اللہ، جبکہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی تمام انبیاء کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ یعنی یہ چار حسنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بالترتیب ان کو خلافت بھی عطا کی گئی، اسی ترتیب سے ان کو فضیلت بھی عطا کی گئی۔ فضیلت کے اندر پہلا مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خود راوی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، بلکہ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غیر فاطمی اولاد میں سے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ ابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا کہ فاروق اعظم ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ یعنی اگر اس انداز سے ہم آپ کے فضائل بھی بیان کریں، آپ کے کمالات بیان کریں جو ہمارے عقائد ہیں، اس کی حد کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم بیان کریں تو ہم علی والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مولا کائنات سے بغض رکھے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں بغض رکھے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور جو کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں، حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، بعض بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے کم ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ساری کائنات کے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں تو وحش بن حرب کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی قبر بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ کے بارے میں دعا بھی مانگی۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو آج کا بندہ اٹھ کر کہے اور پیر بن کر یہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے نہیں بولنا، ان کی شان میں نے بالکل ساکت رہنا ہے، میں نے کچھ نہیں بولنا، ایسی پیری پر ہم پھر لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بولنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیحہ ہے۔
اگر ہم اس عقیدے سے ہٹ جائیں گے تو یقین جانے ہماری دنیا بھی پھر خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ عقیدہ یہی ہے کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے ماننے والے ہر ایک کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا چونکہ آج یوم شہادت ہے، آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر بڑھ چڑھ کے کریں، آپ کو اصال ثواب آج کے دن بڑھ چڑھ کر کریں، اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر بھی اس طور پر کریں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں محبت پلائی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔